ایک دفعہ کا ذکر ہے، شیشو نامی گاؤں میں دو بھائی آپس میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا چنٹو، دوسرے کا نام تھا بنٹو۔ بنٹو بہت معصوم اور چنٹو بہت ہی بھلکڑ اور لڑاکا تھا۔ ہر کام کر کے بھول جاتا تھا اور دوسروں کو ہی تانا دیتا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آخر وہ دونوں بھائی ایک دن ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور چنٹو بنٹو کو بہت مار رہا ہوتا ہے اور بنٹو بہت رو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے مت مارو مت مارو، لیکن چنٹو کو کوئی خیال نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو اور کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ بنٹو گھر کے سارے کام کرتا ہوتا ہے۔ چنٹو اس کو اتنی باتیں سناتا ہے، وہ بیچارہ اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن چنٹو کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر چلا جاتا ہے سونے۔ پھر چنٹو گھر سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن اپنے بڑے بھائی کو نہیں بتاتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور آخر کار ایک مکان کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر وہ دروازے پر ناک کرتا ہے تو ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو بنٹو کہتا ہے کہ مجھے آپ کے گھر میں پناہ چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں؟ تمہیں ہمارے گھر میں پناہ کیوں چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے اور مجھے بہت مارتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ پھر وہ اس کو اندر لے کر چلا جاتا ہے۔ ادھر اس کا ایک مالک ہوتا ہے، موم بتی لال۔ وہ موم بتی لال کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کو ثابت کر کے دکھانا چاہیے تم اچھے ہو، نہ کہ گھر چھوڑ کر آ جاؤ، مگر میرا بھائی مجھے بہت مارتا ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتا اور اس کو ہر وقت پیسے کی لالچ ہوتی ہے تو تم اس کے لیے ایک بندوبست کر دو کہ اس کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو، اس کے لیے ایسا روزگار آ جائے گا۔ تو بنٹو کہتا ہے مگر میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں تو ایک معمولی مزدور ہوں، میں کتنے پیسے اس کو دے سکتا ہوں؟ وہ فضول کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ایک جادوئی سمندر کا بتاتا ہوں، وہاں سے تمہیں ایک جل پری ملے گی اور وہ تمہاری مدد کرے گی۔ پھر موتی لال اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ اس لڑکے کو اس جادوئی سمندر کے پاس چھوڑ دو۔ پھر وہ اس کو لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا شاگرد بنٹو کو لے کر پہنچ جاتا ہے ایک بہت ہی بڑی شپ کے پاس۔ پھر وہ دونوں اوپر چلتے ہیں، لیکن بنٹو بہت ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوتا ہے۔ آگے ایک تلوار لے کر ڈراؤنا بندہ بنٹو کو دیکھتا ہے تو بنٹو کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو اس کا شاگرد کہتا ہے پریشان مت ہو، یہ یہاں کا میرا دوست ہے اور یہاں کا رکھوالا ہے۔ تو وہ شاگرد ساری بات اپنے اس رکھوالے کو بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے، لیکن جو ہی آگے پہنچتے ہیں ایک بہت ہی بڑی کشتی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر انہیں ایک بہت ہی ڈراؤنا بندہ ملتا ہے، اس سے بھی یہ رکھوالے کی بات بتاتا ہے کہ رکھوالے نے ہمیں اجازت۔ ساری بات سننے کے بعد وہ ڈراؤنا شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے مالک سے مل لو، اگر وہ تمہیں آگے جانے کی اجازت دیں تو تم جا سکتے ہو، ورنہ تمہارا وہ حال ہوگا اگر تم نے تھوڑی سی چالاکی دکھائی۔ بنٹو بہت ہی سہم جاتا ہے اور وہ بنٹو کو بہت ہی بری نظروں سے گھور رہا ہوتا ہے۔ خیر آگے وہ جاتے ہیں، بنٹو اس کو اپنا سارا واقعہ سناتا ہے تو وہ مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں آگے جانے کی اجازت دے دوں تو اس میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بنٹو کہتا ہے آپ جو چاہیں گے میں آپ کو دوں گا، لیکن میں اپنے بھائی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پہ یقین کرتا ہوں، لیکن تمہیں مجھے اس کا کچھ معاوضہ ادا کرنا ہوگا، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو بنٹو کہتا ہے جی مجھے منظور ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں واپسی پر آپ کو آپ کا معاوضہ دے کر جاؤں گا، پریشان مت۔
وہاں سے روانہ ہونے کے بعد وہ دونوں دریا پر پہنچ جاتے ہیں تو شاگرد آوازیں لگاتا ہے، جل کی رانی، جل کی رانی۔ تو جل کی رانی کا شاگرد اوپر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، بولو تمہیں کیا کام ہے؟ تو وہ سارا واقعہ بنٹو اس شاگرد کو، جل کی رانی کے شاگرد کو بیان کرتا ہے۔ تو جل کی رانی کا شاگرد سارا واقعہ آ کر اپنی جل کی رانی کو بتاتا ہے تو وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم اس کو بلا لاؤ۔ پھر وہ آواز دیتا ہے تو بنٹو اکیلا اندر چلا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی سہم رہا ہوتا ہے، بہت خاموشی ہوتی ہے، اس کا دل بہت گھبرا رہا ہوتا ہے۔ آخرکار وہ ہمت سے سارا واقعہ جل کی رانی کو بیان کر دیتا ہے۔ جل کی رانی اس کی باتوں پر یقین کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر بنٹو اس سے کہتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بہت بڑی مدد آسان کر دی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ جل کی رانی کہتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک ایسی جادوئی مچھلی دوں گی جو تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گی، تمہیں کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم جب چاہو اس سے کھانا لے سکتے ہو۔ وہ مچھلی ایک ایسی جادوئی مچھلی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمیشہ تمہارے لیے کھانا محفوظ رہے گا۔ تو وہ اس کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ اور پھر جل کی رانی کہتی ہے کہ تم اوپر پہنچو، مچھلی تمہارے پاس حاضر ہوگی۔ پھر وہ اوپر جاتا ہے اور سارا حال اس شاگرد کو بتاتا ہے اور جل کی رانی کہتی ہے، اوپر جا مچھلی۔ مچھلی اچانک سے اوپر چلی جاتی ہے اور وہ نہایت ہی خوبصورت مچھلی ہوتی ہے۔ پھر وہ اس موم بتی لال کو سارا واقعہ سناتے ہیں اور بنٹو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر وہ موم بتی لال کہتا ہے، شکریہ کی کوئی بات نہیں اور تم پریشان مت ہونا، یہ مچھلی تمہارے بہت کام آئے گی۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے مچھلی کو لے کر۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشی سے پاؤں نہیں سما رہے ہوتے، اپنے بھائی کو بلاتا ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے، بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے، بھائی دیکھیں میں مچھلی آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، اس مچھلی کا میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں، یہ جادوئی مچھلی ہے، ہمیشہ کھانا دے گی، میں خاص طور پر آپ کے لیے جل رانی سے لے کر آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے، ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم تو واقعی میں میرے سگے بھائی ہو، تمہیں تو میرا بہت ہی زیادہ خیال ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔